اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کلیمے میں لا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو کلیمے میں کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پڑھایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھائے ہمیں بھی ویسا ہی پڑھنا چاہیے۔ تو کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کلیمے میں جو پہلا لفظ یوز کرے وہ لا ہے، اور وہ لا کیسا لا ہے؟ عربی قاعدے میں دو قسم کے لا ہوتے ہیں، ایک لا نافیہ ہے اور ایک لا نفی الجنس ہے۔ تو لا نافیہ مطلب عارضی انکار، اور لا نفی الجنس مطلب قطعی انکار۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں اللہ والے کہ کوئی گھر کو آگے پوچھے کہ نعمان ہے کیا، فرسٹ فلور پہ جا کے پوچھے، کیا کوئی بھی اس میں جا کے پوچھے کہ نعمان ہے کیا، تو کیا بولتے؟ مطلب یہاں پر آ کے اگر کوئی پوچھے کہ نعمان ہے کیا، تو نعمان کا کیا بولیں گے کہ نعمان باہر گئے، ابھی نہیں ہے، یعنی عارضی انکار، ابھی نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر کوئی دوسرے گھر پہ جا کے کھٹکا مار کے پوچھے کہ نعمان ہے کیا، تو یہاں پر کوئی نعمان نہیں رہتے، مطلب قطعی انکار، یہاں پہ کوئی نعمان نام کا کوئی رہتا ہی نہیں، یعنی کوئی یوز کرے نا وہاں پر، تو وہ کوئی کہاں سے آیا؟ وہ لا نفی الجنس کی وجہ سے وہ کوئی آ رہا ہے۔ تو کلمہ جیسا عربی ہے، پہلا جو جز ہے کلمے کا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں 4 ورڈز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں معبود مگر اللہ۔ اس میں کیا ہو رہا؟ نہیں معبود ہو جا رہا، اس میں مطلب معبود نہیں ہے مگر اللہ، تو اس میں معبود کا انکار ہو جا رہا۔ اس سے معبود کا انکار ہونے سے کیا ہوتا؟ کفر اپنے ہاتھ کو آتا۔ تو ہم اب یہ عربی قاعدہ ہے، اور ہم اس کو ہمارے لینگویج میں سمجھنے کے لیے اس کو اصطلاحی معنی کرنا پڑتا، یعنی اپن کیسا سمجھتے؟ اردو میں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اپن ایسا پڑھتے۔ اب اس کی مثال اللہ والے ایسا دیتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، انگلش میں ایسا پڑھتے اپن، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول۔ اب اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، جیسا لا الہ الا اللہ کا جیسا ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں ویسا آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کا کریں گے۔ اب آئی یعنی میں، آئی ایم میں ہوں، جا رہا ہوں، کو اسکول، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے میں ہوں جا رہا ہوں کو اسکول، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے اپنے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپن کیسا ہماری فہم سمجھنے کے لیے ہم اس کی اصطلاحی معنی کرنا پڑتا۔ اب کیسا؟ میں اسکول کو جا رہا ہوں، ایسا بولے تو اپنی بات سمجھ میں آئی، مگر آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول میں تو اسکول لاسٹ میں ہے، مگر ہم سمجھنے کے لیے اسکول کو پہلے لا لیا نا، میں اسکول کو جا رہا ہوں، ایسا ہم بولیں گے تو بات اپنے کو سمجھ میں آ رہی۔ اسی طرح نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب یہ کوئی کہاں سے لے کے آئے؟ مطلب اپنی مرضی سے اپن لگا لے سکتے کیا؟ اپنی مرضی سے اپن نہیں لگا سکتے۔ تو جب یہ لا نفی الجنس جو ہے نا، اس میں لا الہ ہے کلمے میں، لا الہن نہیں ہے۔ اگر لا الہن ہوتا تو وہ لا نافیہ ہوتا، وہ لا جو ہے یوز کرے اللہ تعالیٰ، مگر جو اللہ تعالیٰ یوز کرے وہ لا نفی الجنس یوز کرے۔
اسی وجہ سے جبھی بھی لا نفی الجنس کوئی بھی اسم سے یعنی کوئی بھی نام سے پہلے آتا ہے تو تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور اس کے ساتھ مخدر لاتا ہے ایو شعین یعنی کوئی چیز یعنی کوئی شے کوئی لے کے آتا انہیں ساتھ میں. تو اسی وجہ سے وہ کوئی ہم اصطلاحی میں سمجھنے کے لیے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب کوئی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پہلے کوئی آیا. کوئی میں کیا ہے؟ کوئی میں مخلوق ہے. اور مخلوق میں کیا ہے؟ مخلوق کہاں پہ رہتی؟ عالم میں رہتی. تو عالم سے جو مخلوق کے اندر جو حاجت روائی پن دکھ رہا نا نہیں ہے کوئی معبود، مطلب مخلوق میں کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایسا سمجھنا ہے اپنے کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے. خالی اس کا پڑھ کے ٹرانسلیشن کر لو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھو تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. آج جو ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن کے یہاں پر بٹھائے اور اپنے کلیمے کی فہم سمجھا رہے کہ اپنے کی کلیمے کی جو ہے سمجھنے کے لیے ہم کو یہاں پر بٹھائے اپنے نبی کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہم اس کے قابل ہیں سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو چنے کہ اپنے کلیمے کو سمجھنے کے لیے ہمارے کو چنے، الحمدللہ. تو جو ہے یہ لا نفی الجنس ہے، یعنی قطعی انکار. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات کو پیدا کیا تو مہمانی خصوصی جب لانے کی باری آئی، جب بلانے کی باری آئی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر چیز پیدا کر دی ہے. زمین فرش بنا دیے. جیسے جلسے کی جیسی تیاری کیسا ہوتی، مطلب لائٹیں لگ گئے، فرش بچھا دیے، پیڑ پودے لگا دیے، جو ہے پہاڑاں بھی لگا دیے، ہر چیز سیٹ کر دیے. کیوں؟ مہمان خصوصی کو بلانا ہے. کیا کرے؟ جلسے کی جیسا تیاری کیسا ہوتی، سٹارز اور مون لگا دیے، مطلب لائٹاں لگا دیے، فرش زمین کا پورا فرش بچھا دیے، سورج چاند پورے لگا دیے. اب مہمان خصوصی کو بلانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کو مقرر کرنے والے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے. تو انشاءاللہ ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے، کون سا بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر کے وہ کام کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے خلیفہ کو زمین میں پیدا کروں. تو فرشتوں نے کیا، قرآنی واقعہ ہے یہ، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ مولا ہم لوگ ہیں نا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، ہم لوگ ہیں نا. وہ پھر کیوں تو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فتنہ پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. دیکھیں آپ کیسا بول رہے فرشتے، خون ریزی کرے گا، فتنہ پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا. اب ایسا مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ سب کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری وکالت کیسا کرے. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے کہ جب ہی ان لوگوں کو وہ تنبیہ کر دیا اللہ تعالیٰ کہ وکالت کر دی ہمارے لیے، ہمارے حق میں کہ خاموش بیٹھ جاؤ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو خاموش بیٹھ جاؤ، تم کو نہیں معلوم، بول کے اللہ تعالیٰ ہماری وکالت میں بات کرے. پھر اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فنا مٹی لے کے آؤ، زمین پہ جاؤ. تو زمین میں آپ دیکھیں گے تو کئی کلر کی مٹی رہتی، براؤن رہتی، تھوڑی ڈارک براؤن رہتی، تھوڑی سرخ کلر کی رہتی، تھوڑی وائٹ رہتی، تھوڑی الگ الگ کلر کے مٹیاں رہتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے. آنے کے بعد جو ہے زمین کو بولے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم دیے مٹی لانے کا. تو زمین بولی کہ میں مٹی نہیں دوں گی. میں اس شخص کو مٹی کیوں دوں جو فتنہ پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. دیکھیں آپ، فرشتوں کو بھی پتہ تھا، زمین کو بھی پتہ ہے کہ انسان جو ہے فتنہ پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا اور فساد مچائے گا، سب پتہ ہے. تو اس نے بولا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ میں مٹی نہیں دوں گی.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی زمین تو ایسی بول رہی ہے کہ مٹی نہیں دے گی کر کے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ زمین میں تیری مٹی تیرے کو واپس کر دوں گا, میں تیرے کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. جو مٹی جب بولتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ میں آتی ہوں, میں مٹی نہیں دوں گی, کیونکہ یہ ریزن ہے اور میں جہنم میں جانا نہیں چاہتی ہوں اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ میں مٹی تیرے کو واپس کر دوں گا, ابن آدم کو جہنم میں ڈالوں گا, تیری مٹی تیرے کو واپس کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مٹی جہاں بھی کہیں بھی ہے نا, ہم وہاں پر جا کے دفن ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حیدرآباد میں انڈیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے انڈیا میں سے ہمارا انتقال ہوتا, یا پھر ہم جو ہے دبئی میں رہ رہے ہیں ہمارے دبئی میں سے ہمارا انتقال ہوتا. ہم کہیں گھومنے گئے UK یا کہیں بھی امریکہ کہیں بھی گئے, پتہ نہیں وہاں پر ہماری موت ہو. اب اس کے لیے ایک واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے ملک الموت ہے, تو وہ ایسا آ رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو وہ شخص کو دیکھ کے تعجب سے اس کو دیکھنے لگے. تو وہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام تو انسانی شکل میں آئے تھے, ان کو دیکھ کے ایک دم ڈر گیا. ارے کہیں کو ساتھ گھور کے دیکھ رہے ہیں بول کے. تو اسرائیل علیہ السلام دل میں بول لیتے جا رہے ہیں, ارے تھوڑی پل میں میرے کو یہ شخص کی روح انڈیا میں وہ کرنا ہے, انڈیا میں اس کی روح قبض کرنا ہے. تو ابھی نہیں یہاں پر بیٹھے ہوا ہے بغداد میں, بغداد ہی ہے شاید, مصر یا بغداد, تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا, انڈیا میں ہے اس کی اللہ تعالیٰ تو اس کا مقام وہاں رکھے, تو کیسا. تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے وہاں سے. تو وہ شخص بولتا ہے کہ یا حضرت سلیمان علیہ السلام میرے کو جو ہے ڈر ہو رہا ہے, یا پھر وہ شخص میرے کو گھور لیتے ہوئے گئے, میرے کو ڈر ہو رہا, آپ میرے کو جو ہے ہند پہنچا دیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں کہ کون ہے جو بندے کو ہند پہنچائے گا. تو ایک فرشتہ اٹھ کے بولتا ہے کہ میں اس کو پہنچا دوں گا. تو ایک بلک جھپکتے کہ جو ہے انہوں ہند جیسا لینڈ ہوتے کہ ان کی روح قبض کر لی. تو بڑے لوگ بولتے ہیں کہ جہاں کا پیون ہے وہ وہیں لگے گا, تو جہاں کی مٹی ہے وہ وہیں دفن ہوگا. یعنی ہم اگر کئی لوگ ہیں جو یہاں سے جب وہاں جاتے تو وہاں پر انتقال ہوا تھا, وہاں سے کوئی یہاں آتے تو یہاں پر یعنی ہماری مٹی یہاں تھی, اسی لیے ہم یہاں پہ دفن ہوئے. تو مٹی دے دیتی ہوں, تو ٹھیک ہے, ہم میرے کو تو جہنم میں نہیں ڈالتے نا, تیری مٹی تیرے کو واپس کر دیتا ہوں بولے اللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے بول کے جبرائیل علیہ السلام لے کے آ گئے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا پورا. آج جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا, وہاں پہ مٹی وہ جمع کرے اللہ تعالیٰ, اور 49 ڈیز اس کے اوپر بارش برسا ہے اللہ تعالیٰ. 40 ڈیز 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برسا ہے. 40 ڈیز میں سے 39 ڈیز اللہ تعالیٰ غم کی بارش برسا ہے اس کے اوپر. اسی لیے جو ہے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک دن جو 40واں دن تھا وہ ایک دن خوشی کی بارش برسا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب اس کا وہ کیسا ہے جو غم ہے. اب کسی کو جو ہے جاب کا مسئلہ ہے, کسی کو جو ہے کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی کو کچھ اور دنیا کا مسئلہ ہے. اب انہیں روتے رہتا, مطلب 39 ڈیز انہیں روتے رہتا, ارے یار میرا یہ مسئلہ ہے, میری قسمت میں جیسا ہونا تھا کیا, میرے کو جیسا ہونا تھا کیا. یہ انہیں روتے رہتا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن دے دیتے, انہیں خوش ہو جاتا. وہ چیز اس کو جاب ڈھونڈتے رہتا. انہیں کوئی وزٹ پہ آیا, اب انہیں جاب ڈھونڈتے رہتا, میرے کو نہیں مل رہی جاب. 1 مہینہ ہوتا, 2 مہینے ہوتے, جاب نہیں ملتی. 39 ڈیز انہیں تب انہیں روتے رہتا, ایک دن اس کو جاب مل جاتی, خوش ہو جاتا. اب ایک بندہ ہے, استغفار پڑھتا رہتا, روتا رہتا, یا اللہ میرے سے میرے توبہ کو قبول کر لے, یا اللہ میرے سے گناہیں ہو گئے. میں گناہوں کو یاد کرتا رہتا, روتے رہتا, یاد کرتے رہتا, استغفار پڑھتا رہتا, روتے رہتا. ایک شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھتا رہتا, روتے رہتا, یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہوں, یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہوں بول کے بولتے رہتا, روتے رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے قلب میں کچھ ڈال دیتے, خوش ہو جاتا. 39 ڈیز روتا رہتا, ایک دن قلب میں ڈال دیتا, خوش ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں 39 ڈیز روتے رہتا, ایک دن داد دے پورے گناہوں کو بخش دیا بولتے اللہ تعالیٰ. 40ویں دن انہیں ایک دن خوش ہو جاتا, 39 ڈیز پھر روتے رہتا. تو غم تو ہے, کوئی بندے کو دنیا کا غم ہے, کوئی بندے کو اللہ کا غم ہے, کوئی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے. غم تو ہے, ایسا نہیں ہے غم نہیں ہے, غم تو ہے. اب وہ دین کا غم ہے یا دنیا کا غم ہے وہ دیکھ لیں. اب دین کا غم اگر ہے اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مبارکباد ہو. اگر دنیا کا غم ہے تو توبہ کرنا ہے. اب جو ہے 40 ڈیز اس کے اوپر بارش کرے اللہ تعالیٰ, پھر مختلف ہوائیں بھیج کے وہ
جو مٹی تھی اس کو سکھائے. اب وہ ایسی مٹی ہو گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے ابن آدم کو کھنکھنی مٹی سے پیدا فرمایا. کھنکھنی مٹی. اب وہ مٹی پانی 40 دن بارش برسائے, پھر ہوائیں چلائے اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ایسی مضبوط ہو جاتی وہ مٹی کہ سبل مارے تو چنگاری نکلتی. ویسی مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پورا ڈھانچہ بنا دیے. کیسا بنا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے. اب اللہ تعالیٰ تو ہاتھوں سے پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا ہاتھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب پیدا ہو کے وہ ڈھانچہ وہاں ریڈی ہو گیا, فرشتے آئے. فرشتے آ کے دیکھے, اس کے ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا. ابلیس آ کے بولا کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے, اندر سے یہ اتنا کمزور ہے. کھانا زیادہ کھائے گا تو چلنے مشکل ہوگی اس کو, کم کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا. اس کو سمجھ میں یہ کیسا شخص ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو بنائے اگر اس میں نقص نکال رہے ہیں اپن, تو وہ ابلیس کے نقش قدم اس میں اپنے کو پتہ چل رہا. پھر آگے وہ ابلیس ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے سینے پہ بائیں طرف ایک چیز ہے, اب وہ چیز کیا ہے مجھے نہیں پتہ. مطلب اللہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا علم دیا ہے اس کو اتنا ہی پتہ ہے. تو اور وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا, فرشتوں کا استاد تھا, انہیں فرشتوں کو علم دیتا تھا, اتنا عابد گزار تھا انہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اتنا ہی پتہ ہے اس کو. تو ہمارے پاس جو قلب ہے اندر, جو اپنے ہارٹ بولتے جس کو, یہ ہارٹ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اگر ایک گناہ کریں گے تو ہمارے قلب کے اوپر ایک سیاہ ڈاٹ پڑ جائے گا. اب گناہ کرتے 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 وہ قلب جو ہے کالا ہوتے 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 پورا کالا ہو جائے گا. مگر ہم جب مرے تو اگر ہم کاٹ کے دیکھیں ہمارا اندر تو ریڈ ہے, وہ بلیک تو نہیں ہوا نا, ریڈش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کون سے قلب کے بارے میں بات کی؟ وہ قلب سلیم ہے. وہ وہی قلب ہے جو شیطان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, جو بولا کہ باہر طرف وہ ایک ایسی چیز ہے, وہ کیا چیز ہے وہ میرے کو نہیں معلوم. تو وہ ہے قلب سلیم. اپنے جو ہارٹ جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو وہ قلب سلیم دیا. وہ قلب سلیم رہنے کی فضیلت سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر سکتا, دین کی فہم حاصل کر سکتا, دین کے کام کر سکتا. اور اسی کے اندر کفر آتا, شرک آتا, نفاق آتا. تب دیکھ لے, ہے تو نور ایمان ہے, یا تو شرک کفر اور نفاق ہے دونوں بھی, مگر قلب سلیم میں ہے. وہ اپنا کھول کے دیکھے تو اندر سینہ ہارٹ جو ہے ریڈ کلر کا ہی رہتا, بلیک کلر کا نہیں رہتا. وہ بلیک کلر کا جو ہے وہ قلب سلیم ہے وہ, اور اسی میں نور ایمان رہتا, اسی میں جو ہے شرک کفر اور نفاق رہتا. تو جو ہے انہیں بول دیا کہ میں پتہ نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے یہ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پورے اسم سکھائے. اسم مطلب اپنے ہر چیز سکھائے اللہ تعالیٰ, مطلب اپنا بھی تعارف کرا دیے اور مخلوق کا بھی تعریف کرا دیے ساتھ میں. یعنی اپنی بھی لا الہ الا اللہ بھی سکھا دیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھا دیے. پھر فرشتوں کو بولے کہ یہ چیزوں کے نامیں بتاؤ. تو فرشتے تو وہاں پر عاجز آ گئے کہ یا اللہ ہمارے کو تو نہیں معلوم, تو تم پھر کیسا بولے کہ تم جو ہے خلیفہ کیوں پیدا کر رہے ہیں جب وہ فتنہ ریزی کرے گا, خون ریزی کرے گا. اگر تم کو معلوم ہے کوئی چیز تو یہ چیزوں کے نامیں بتاؤ نا. تو یا اللہ ہم تو نہیں جانتے, تو عالم ہے, اور جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے ہم کو اتنا ہی پتہ ہے. فرشتوں نے یہ جواب دیا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کی خط کی طرف مخاطب ہوئے. اللہ تعالیٰ بولے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام بتائیے پھر ان لوگوں کو یہ چیزوں کے نام. مطلب اللہ تعالیٰ کیسی وکالت کرا. دیکھو ہم ان لوگ سوچ رہے تھے کہ جو ہے ہمارے کو معلوم ہے, مگر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے
اپنا اسم سکھا کے، مخلوق کے سب چیزیں سکھا کے ان لوگوں کو بتاؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو. میں تو سکھایا نا تمہارے کو، تم بتاؤ ان لوگوں کو یہ سب چیزوں کے نام. تو حضرت آدم علیہ السلام پورے مخلوق کے نام بتائے. دیکھیں کیسا کرے اللہ تعالیٰ، کیا رکھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے. حضرت آدم علیہ السلام کا علم رکھے، عرفان رکھے. اس کے بعد کیا بولے بتائے نا حضرت آدم علیہ السلام پوروں کو، تم کو جو نہیں معلوم تھا وہ سب چیزوں کے نام بتائے نا. یا اللہ دیکھا تو کیسا ہمارے کو یہاں پہ آ کے مارا تو ہم لوگوں کو آگے، ہم لوگ تو سمجھتے تھے ہم لوگ کو معلوم ہے بول کے، مگر تو کیسی وکالت کرا، ہم لوگ کو یہاں پہ آ کے گرا دیا. دیکھے اب سجدہ کرو آدم کو، معلوم بولے نا اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. پورے جنے سجدہ کرے. ابلیس سجدہ نہیں کرا. تو حضرت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس بولتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کیا تیرے تکبر نے تیرے کو روکا ہے سجدہ کرنے سے. ایسا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ بولتا ہے ابلیس کی جو ہے میں ان سے بہتر ہوں. آپ نے جو ہے آپ کے خلیفہ کو مٹی سے پیدا کیا، میرے کو جو ہے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ تو مٹی کو کھا جاتی ہے. تو میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو تعظیمی سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے انہیں کو کافر ہوا. پھر جیسا یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے باہر نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیے. پھر جو ہے نے بولا ابن آدم اور ان کے اولاد کو جہنم میں وہ سب. پھر اللہ تعالیٰ کیا بولے میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ سب ہو گیا، لعنتی ہو گیا بول کے انہیں نکل گیا. جیسا اٹھے معلوم ہوا فرشتوں کو کہ شیطان ابلیس نے ایسا کیا، فوراً دوسرے سجدے میں گئے. اسی لیے نماز میں اپنے کو 2 سجدے ہیں. دوسرا سجدہ جو ہے وہ شکرانے کا سجدہ ہے، وہ کہ یا اللہ ہمارے کو لعنتی نہیں بنا تو ہمارے کو بچا لیا. تو نماز میں جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہم 2 سجدے کرتے ہیں نماز میں. اب جو ہے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں چل پھرنے کی پرمیشن دے دی. جو چاہے کھاؤ، چاہے چل لو پھر لو، اور جو کھانا ہے کھا لو، مگر وہ گندم کی جھاڑ کے پاس نہیں جانا. تو حضرت دونوں جو ہے گندم کی جھاڑ کے پاس گئے کہ شیطان بھٹکا دیا تھا، لغزش میں آ گئے تھے. اس کے بعد گندم کا وہ کھا لیے. کھانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ربنا کیا ہے وہ دعا؟ اللہم ظلمنا انفسنا، مطلب ہم نے ہمارے ہم نے جو نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اور تو اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں رہیں گے بول کے دعا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ شیطان کو تو زمین پہ پٹک دیے تھے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اتار دیے، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتار دیے. پھر 300 سال تک روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اور آج جو ہم اسپائسز کھا رہے ہیں، یہ لونگ، دال چینی، جو بھی اسپائسز کھا رہے ہیں، اور اتنے آنسواں بہائے کہ وہ جو آنسوؤں سے جو جتنے بھی ندیاں بہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خوشبو سے اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کیے جس سے آج ہم جو اسپائسز کھا رہے ہیں نا، جتنے بھی جو خوشبو کے پھول، جتنے بھی جھاڑیں، جتنے بھی ہیں نا، وہ پورے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کی وجہ سے ہے. تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہی دعا کرتے ہیں، نہ نماز پڑھیں نہ کچھ بھی نہیں، صرف یہی دعا ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہی پڑھتے ہیں 300 سال تک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ جو ہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے خل مبارک پر کچھ باتیں ڈالی. تو کیا باتیں ڈالی کہ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریے. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ یا رب العالمین مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرمائے، تو جب اللہ تعالیٰ امیڈیٹ رسپانس کرے کہ اے آدم علیہ السلام آپ کو کیسا پتہ چلا؟ میں تو اپنے حبیب کو اب تک ظاہر ہی نہیں کیا تھا، آپ کو کیسا پتہ چلا یہ میرے حبیب ہے کر کے؟ ان کے وسیلے سے آپ کیسا دعا کرے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی
تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جب ہی سمجھ گیا کہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ کوئی مبارک ہستی کا جو نام جڑا ہوا ہے تو وہ مبارک ہستی ہی ہوگی. تو اسی لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ میں آپ کو پیدا کرتا، نہ اس دنیا کو پیدا کرتا، نہ کوئی اور مخلوق کو پیدا کرتا. یعنی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہی ہمارے دعاؤں کو قبول ہوگی. اور وہ وسیلہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقے سے ہی مانگنا پڑے گا تو ہی ہمارے دعاؤں کو قبول کریں گے. آج جو ہے ہم فی زمانے دیکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے کو ضرورت اس نہیں ہے بھائی وسیلے کی، ہمارے کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی، ہمارا رب، ہمارا رشتہ، ہمارے رب کا رشتہ الگ ہے، ہم جو ہے ڈائریکٹ ڈیل کر لیتے. بلکہ مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے بتا دیا ہمارے کو، اور ہم ابن آدم ہیں، مطلب ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہے، تو ہم ہماری دادا کی سنتوں پہ چلنا. ڈائریکٹ جانے کے چکر میں جائیں گے تو نہ ہمارے دعائیں قبول ہوں گے، نہ ہماری توبہ قبول ہوگی، نہ ہمارے نور ایمان ہمارے اندر آئے گا. ہم توبہ کرنا تو ہمارے دادا کے سنت پہ کرنا، اور ہمیں دعا بھی قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی، اور ہماری ایمان آئے گا. یہی طریقے سے، یہی وسیلے سے آئے گا. ایک ہی وسیلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو چھوڑ کے اگر کہیں جائیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں تو کامیاب ہوں گے. اب جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کشتی پہ سوار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کشتی، میرا ارادہ ہے کہ میں وہ کشتی کو کوئی پہاڑ کے اوپر وہ کر دوں، پہاڑ کے اوپر لینڈ کر دوں. تو پورے کون پہاڑ ہے جس کے اوپر میں لینڈ کروں؟ تو پورے پہاڑ بولنے لگے یا اللہ میرے اوپر لینڈ کرنا، میرے سینے پہ لینڈ کرنا، وہ کشتی کو میرے اوپر لینڈ کرنا. ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جودی پہاڑ. جودی پہاڑ جو ہے عز و انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر تھا. یا اللہ میرے تو کوئی کمال نہیں ہے، میرا تو کوئی وجود نہیں ہے، اگر تو میرے اپنے نبی کو میرے سینے مبارک پر اتار دے گا تو وہ تیرا ہی فضل ہوگا، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا. ایسا عاجزی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں رجوع ہوا تو اللہ تعالیٰ کو وہ عاجزی پسند آئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر لینڈ کروایا. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ واقعے کو رکھتے ہوئے ہم سورہ قرآن سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. کیا بر اللہ تعالیٰ، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرنے والا ہوں گا. اگر تم دین کا کام کریں گے تو مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بے نیاز ہے. اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو تم خسارے میں رہو گے. اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو خسارے میں رہو گے. اگر تم دین کا کام کرو گے تو مبارکباد ہو. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جو مومن کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے جہاد کریں گے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاد کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے جہاد کریں گے، دین کی فہم حاصل کرنے کے لیے جہاد کریں گے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگوں میں نہیں ہیں جو دین سے پھرے ہوئے ہیں. ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے ہم سے تا عمر یہ کام لیتے رہے اللہ کا. اور یہ آگے وہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ
کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی بڑا وسعت رکھنے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ کیا بولتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ہدایت دیں گے، کسی کو دین کی بات بولیں گے، تو اللہ کیا بولتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے، تمہارے کو کیا معلوم یار، تم ابھی سیکھ رہے ہیں تو ہمارے کو سکھا رہے ہیں، تم یہ عمر میں رہ کے بڑوں کو سکھاتے، تمہارے کو کیا معلوم، تمہارے سے زیادہ دینہ دیکھے ہوئے ہیں، تمہارے سے زیادہ زندگی دیکھے ہوئے، تمہارے سے زیادہ دنیا دیکھے ہوئے، مطلب بڑے بڑے باتیں کرنے شروع کر دیتے، اور ایسے باتیں کرتے، اور ان لوگوں کے فہم میں ایسا رہتا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تم آ کے ہمارے کو جو بول رہے ہیں ہم وہ کیوں فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نقل کر رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسی کیسی چیزوں سے اپنے کو حفاظت کرتے، دین کی فہم اگر ہوگی تو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی ہمارے کو، نہیں تو اس کو بھی شیطان گمراہی میں لگایا دیتا اپنے کو۔ تو کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اگر اللہ کے کلام نازل کیا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت تو کیا، پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہو کہ ان کے پاس کوئی علم ہی نہ ہو، ان لوگوں میں زندگی بتا کے چلے گئے، مگر تمہارے پاس تو علم آ رہا ہے، تمہارے پاس تو ہدایت آ رہی ہے، پھر بھی اگر تم ہدایت نہیں پا رہے کہ یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے کیا؟ یہ ہدایت اور علم آنے کے بعد بھی کیا تم انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے دین کے لیے چن لیے۔ آج ہمارے کو جو بات سمجھ میں آئی وہ اللہ کی حقیقت ہے، جو لا نفی الجنس ہے، یعنی لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کو جو ہے مزید ہم آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا اس میں معاف کر، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیں اس میں معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔